بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کس شخص کے اوپر فرض ہے؟ یعنی کسی بھی شخص کے پاس کتنا مال ہو تو اس کے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اب جب قربانی کی فرضیت کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے میرا پہلے سے ایک کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کہ قربانی سنت ہے یا پھر قربانی فرض ہے۔ تو اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قربانی سنت ہے، جبکہ کچھ علماء اس کو فرض بھی قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کے دلائل کا تذکرہ نہیں کیا تھا، وہ کس بنیاد کے اوپر اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے وہ جو علماء قربانی کو فرض کہتے ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ جو دوسرے علماء ہیں وہ اس سے قربانی کی جو تاکید ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی اس حدیث سے جو عظمت ہے یا اس کی اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کیونکہ سنت ہونے کے حوالے سے اور دلائل ان کے پاس بھی موجود ہیں تو وہ اس سے اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے من کان لہ سعۃ، جس کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی، اب یہاں پہ قربانی کا نصاب کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی قربانی کا نصاب نہیں بتایا گیا۔ اور جو علماء کرام قربانی کو فرض قرار دیتے ہیں، واجب کہتے ہیں، وہ اس کا نصاب بھی بتاتے ہیں یقیناً، چونکہ جو بھی چیز فرض ہو پھر صاف ظاہر ہے اس کا نصاب بھی تو ہونا چاہیے، بغیر فرضیت کے تو نصاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے وہ علماء کرام جو قربانی کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت کوئی فرق کرتے ہیں، میرے خیال میں تو کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ تو وہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ اس کو قربانی کا نصاب بتاتے ہیں، تو اس کے اوپر قربانی فرض بتاتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ من کان لہ سعۃ، جس کے بعد استطاعت ہو ولم یضحی، اور قربانی نہ کرے۔ جب قرآن و حدیث میں کہیں بھی قربانی کا نصاب ذکر نہیں ہوا تو ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی خریدنے کی استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، تو اس کا مطلب صحیح یا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے قربانی خریدنے کی، اس کا گھر بار چل رہا ہے، اس کے بعد اس کے پاس استطاعت بھی ہے قربانی کی، خرید سکتا ہے قربان کر سکتا ہے، اگرچہ مقروض کیوں نہیں۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، تو کیا ہمارے اوپر قربانی جو ہے وہ فرض ہے؟ کیا ہم قربانی ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، قربانی فرض تو نہیں ہے، میں یہی کہوں گا کہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو مقروض ہیں، ہمارے اوپر کیا ہمیں قربانی کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی استطاعت دیکھنی پڑتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ مقروض ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا، جبکہ اس کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ 1,00,000 سے زیادہ ہے، 2,00,000 کی ہے، 4,00,000 5,00,000 کی پراپرٹی اس کی جو جائیداد ہے، وہ 1,00,000 کا مقروض ہے۔ تو اس وقت بھی اگر جو ہے نا وہ تو 1,00,000 جو ہے اس کو قرض جو ہے لوٹانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، نقد رقم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کاروبار ہے اچھا بلا یا جائیداد بھی ہوتی ہے، تو اس وقت چونکہ استطاعت اتنی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ادھار لے کے قربانی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں ادھار لے کے قربانی، کیونکہ ادھار لے کے قربانی وہ شخص نہ کرے کہ جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ قربانی اس کے پیسے ادا کرے گا، یعنی اس کے پاس اس وقت اتنی نہیں ہے استطاعت،
تو وہ ادھار نہ لے۔ اب اس کے پاس، جس شخص کے پاس اس وقت اتنی استطاعت موجود ہے، اتنی جائیداد پراپرٹی وغیرہ موجود ہے، لیکن وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے اب میں نہیں بیچ سکتا، میرے پاس جانور ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے میں اس کو نہیں بیچ سکتا، تو میں اب بیچتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے، تو میں قربانی پھر نہ کروں یا کروں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نقصان نہ کرے، ادھار لے کے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اس کا یہ نصاب ہے کہ جو شخص جس کے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اس کے ضروریات کا خرچ بھی ہے، اس کے پاس موجود ہے، اس کے اضافی قربانی خریدنے کا اس کے پاس استطاعت بھی موجود ہے، تو وہ شخص قربانی کرے، اس شخص کے لیے قربانی اہمیت رکھتی ہے، اس شخص کے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ ادروائز جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ اس کی اجازت موجود ہے، ایسا دوسرا جو شخص ہے وہ قربانی ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔